بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فصل ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا مثل ما روي أنه جمع في السفر فهو مجمل لأنه يجوز أن يكون ذلك في سفر طويل أو في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. مجمل کی قسمیں اور اس کی مثالوں کو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں. اب تک 3 صورتیں مجمل کی ذکر کی انہوں نے. پہلی صورت کہ لفظ کسی متعین معنی کی وضاحت کے لیے وضع نہ ہوا ہو. دوسری صورت کہ لفظ 2 معنوں کے درمیان میں مشترک ہو. اور تیسری کہ لفظ متعین جملے کے لیے ہو وضع کیا ہوا لیکن استثناء مجہول اس میں داخل ہو جائے. اب یہ چوتھی صورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عمل انجام دے، وہ عمل حدیث پاک میں ذکر ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل وہ فعل 2 وجہ کا برابر سرابر احتمال رکھتا ہو. تو یہ بھی مجمل ہے، اس لیے کہ اب 2 وجہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے لیے کون سی وجہ متعین کرنا ہوگی، تو اس کے لیے اب کسی خارجی دلیل اور قرینے کی ضرورت پڑے گی. اور جہاں پر ضرورت پڑے کسی دوسرے کی کلام کو سمجھنے کے لیے تو وہ کلام مبین نہیں رہتا بلکہ وہ کلام مجمل بن جاتا ہے، وہ کلام مجمل بنتا ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فی السفر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں 2 نمازوں کو جمع فرمایا، یعنی ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو. تو اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع والا یعنی جمع بین الصلاتین والا عمل جو ہے یہ سفر طویل میں ہوا ہے، یعنی مسافت قصر والے سفر میں ہوا ہے، یا سفر قصیر یعنی مسافت قصر کے اندر والے سفر میں، لمبے سفر میں ہوا ہے یا مختصر سے سفر میں. حدیث پاک میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. السفر یہ لفظ عام ہے، سفر طویل بھی ہو سکتا ہے اور سفر قصیر بھی ہو سکتا ہے. اب کہتے ہیں کہ کسی بھی ایک سفر کو یہاں مراد نہیں لے سکتے کہ ہم ایک کو مراد لے دوسرے کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کر سکتے بغیر دلیل کے، الا بدلیل. ہاں دلیل اور قرینہ اگر ہے، دلیل اور قرینہ ہے تو ایسی صورت میں ہم یہاں دلیل اور قرینہ جس کی طرف رہبری کریں گے تو اس سفر کو یہاں مراد لیں گے. اور دیگر دلائل اور قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر طویل تھا، 48 میل 48 میلا، آج کے اعتبار سے 81 کلومیٹر کا سفر تھا. تو اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا کہ لہذا فقہائے کرام نے علماء نے اس سے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی مسافت قصر یعنی 48 میل 81 کلومیٹر کا جائز سفر کر رہا ہے تو اس سفر میں اسے جمع بین الصلاتین اور قصر کی اجازت ملے گی، مسافر کی جو رخصتیں ہیں وہ اس کو حاصل ہوگی. ایک تو بات یہ ہوگی.
اسی فصل میں ایک دوسری چیز بیان کرے وَكَذَلِكَ إِذَا قَضَى فِي عَيْنٍ تَحْتَمِلُ حَالَيْنِ احتمالا واحدا وهو مثل أن يروى أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مجمل لأنه يجوز أن يكون أفطر بجماع ويجوز أن يكون أفطر بأكل فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. پانچویں ایک صورت یہ بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں کسی چیز میں کوئی فیصلہ کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ دو صورتحال کا برابر سرابر احتمال رکھتا ہو، برابر سرابر احتمال رکھتا ہو تو وہ بھی مجمل ہے. جیسے حدیث پاک میں منقول ہے ان رجلا افطر فی رمضان کہ ایک آدمی نے رمضان میں روزہ توڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفارے کی ادائیگی کا حکم دے دیا. مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور فرمایا ہلکت ہوا ہلکت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی برباد ہوا، میں نے اپنی بیوی کو بھی برباد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا فعلت، کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا واقعت امراتی فی نہار رمضان او جامعت امراتی فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں میں نے اپنی بیوی سے جماع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارہ ادا کرو، کفارہ ادا کرو. اب یہاں پر حدیث میں تو یعنی یہ جو اجمالی روایت ہے اس میں تو جماع کا تذکرہ وتی وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ رمضان میں ایک شخص نے روزہ توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کی ادائیگی کا حکم دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کی ادائیگی کا حکم دے دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ افطار کون سے یعنی کس صورت میں روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے؟ اگر کوئی جماع سے روزہ توڑے یا روزہ توڑنے کی ایک شکل ہوتی ہے کہ کھائے یا پیے جان بوجھ کر تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت پر اسے محمول نہیں کر سکتے بغیر دلیل کے، بغیر قرینے کے، اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں افطار بالجماع ہوا تھا، یعنی ان صحابی نے روزہ توڑا تھا اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جماع کرنے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفارے کی ادائیگی کا حکم دیا. فقہائے شوافع نے اسی سے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ جماع کے ذریعے سے توڑے تو اس پر کفارہ لازم ہے. ایک غلام آزاد کرے، اس کی طاقت نہیں ہے، غلام نہیں پایا جا رہا ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ کفارہ ہے. اور کھانے پینے کے ذریعے سے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو صرف قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں، صرف قضا ہے عند الشوافع. فہذه الوجوہ، تو یہ جو 5 قسمیں ذکر ہوئی ہے اب تک کی مجمل کی، لا يختلف المذهب في اجمالها وافتقارها الى البیان، کہتے ہیں کہ اصولیین شوافع کے یہاں پر ان 5 کے اجمال میں اور ان 5 میں وضاحت کی ضرورت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. تمام اصولیین شوافع مانتے ہیں کہ وہ لفظ جو کسی متعین معنی کے لیے وضع نہ ہوا، جیسے لفظ حق کی مثال تھی، وہ لفظ جو 2 معنوں کے درمیان مشترک ہے جیسے قرون کا لفظ، وہ لفظ جو متعین جملے کے لیے آیا ہو مگر استثناء مجہول اس میں داخل ہوا، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم کی مثال. چوتھی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو 2 معنوں کا احتمال رکھتا ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فی السفر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو 2 صورتحال کا احتمال رکھتا ہے، یہ تمام مجمل ہے. یہ تمام کیا ہے؟ مجمل ہے، اور ان کی وضاحت کے لیے کسی دوسرے دلیل کی اور قرینے کی ضرورت ہے، یہ تمام مانتے ہیں. اصولیین کے یہاں پر ان کے اجمال میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے اجمال میں کوئی اختلاف. یہ بات اس لیے کہہ رہے
کہ آگے مجمل کی ایسی مثالیں دے رہے ہیں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے اجمال میں اختلاف ہے،